جی آپ بیزار تو نہیں ہوتے نا زیادہ سوالات سے؟ نہیں نہیں، بسم اللہ کریں مولوی صاحب، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا، السلام علیکم۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ حضرت عمر جو تھے، مطلب ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ جیسے کہ آپ کے شیعہ کے حضرات کچھ ہیں وہ جو حضرت علی کے شان میں مطلب گلو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صحیح۔ جب میں نے کہا کہ بھائی آپ کے ایسے ایسے لوگ ہیں جو ان کے شان میں غلو کرتے ہیں اور ان کو خالق بنا دیتے ہیں، تو اس بندے نے مجھے اس کے جواب میں یہ کہا کہ بھائی اہل تسنن جو ہمارے ہیں وہ بھی مطلب آپ کے جو اہل تسنن ہیں وہ بھی غلو کرتے ہیں حضرت عمر کے شان میں۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے بتائیں کیسے؟ کہا کہ وہ بات آپ کے عوام میں مشہور نہیں ہے، لیکن آپ کی کتابوں میں اور آپ کے جو متقدمین میں سے ہیں علماء، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی مجھے دکھا دیں ایسی کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت عمر جو تھے وہ مدینہ میں بیٹھ کر ایران کے شہر میں مسلمان فوج کی نقل و حرکت کو دیکھ لیتے تھے، اور فوج کے سالار بنام ساریہ کے ساتھ باتیں بھی کرتے تھے، اور اس کو حکم بھی صادر کیا کرتے تھے، اور ساریہ نے حضرت عمر کا فرمان سنا اور اس پر عمل بھی کیا، جس کے نتیجے میں مسلمان کامیاب ہو گئے۔ کیا یہ بات ہے کسی کتاب میں؟ جی بالکل بالکل بالکل، میں یا دیکھیں یہ ساریہ جو ہے، ساریہ لشکر کو بولتے ہیں، ساریہ فرد کا نام نہیں ہے، یا ساریہ اچھا، الجبل۔ بنا میں ساریہ لکھا ہوا ہے، بنا میں ساریہ۔ اس نے جو مجھے یہ بتایا تھا نا بنا میں ساریہ، تو میں نے لکھ لیا۔ جی، میں آپ کی خدمت میں وہ عرض بھی کرتا ہوں، پتہ یہ نہیں۔ کتاب اصابہ میں ہے، اصابہ میں حافظ ابن حجر نے اس کو نقل کیا ہے کہ عمر مدینے میں بیٹھا تھا، وہ آذربائیجان یا ارمینیا میں، ارمنستان یا آذربائیجان میں کوئی جہاد ہو رہی تھے، تو عمر نے ممبر پہ بیٹھ کر اس نے آواز لگائی، یا ساریہ الجبل، اے لشکر پہاڑ کی طرف بھاگو، لشکر پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اچھا تو مسلمانوں نے کو تعجب ہے کہ بھئی یہاں پہ لشکر بھی نہیں ہے، پہاڑ بھی نہیں مدینے میں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ بعد میں پتہ چلا وہ لشکر واپس آیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے وہ مدینے سے بیٹھ کے انہوں نے لشکر دیکھا وہاں پہ اور ان کو پیغام دیا، تو جو نعرہ لگایا ان کو سنائی بھی دیا، اور ہو سکے تو میں آپ کو دکھا دوں اگر مجھے۔ تو میرا ایک اور سوال ہے۔ ہاں جی جی وہ حکم۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عمر یعنی کہ اپنی ناکامیاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس بندے نے کہا کہ وہ اپنی ناکامیاں اور جنگ سے فرار اور اپنی ذلتوں کو چھپانے کے لیے اپنی خلافت کے دوران قریش کو حضرت علی کے خلاف بھڑکاتے تھے، اور ان لوگوں کا خون، اور ان لوگوں کو مطلب خون کا بدلہ لینے کے لیے جو جنگوں میں حضرت علی کے ہاتھوں مارے گئے تھے اکساتے تھے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ موفق دین مقدسی نے اپنی کتاب میں اس بات کو ذکر کیا ہے۔ کوئی ہے ہمارے اہل تسنن سے کوئی ایسا مصنف؟ جی میں آپ کی خدمت میں یہ ساریہ کا دکھاؤں پہلے، یہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ جی ہے۔ جی جی اچھا، حافظ ابن حجر عسقلانی کی، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، دار الکتب العلمیہ، بیروت میں سن 1995 میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے۔ اچھا، یہ یہاں پہ ساریہ کسی صحابی کا نام ہے، ساریہ ابن اوفا المزنی۔ اچھا اچھا، میں سمجھا تھا کہ ساریہ جو ہے وہ لشکر کو کہا، ساریہ ابن اوفا، یہ صفحہ نمبر 3 ہے، حرف سین میں صحابہ کا جو ذکر ہے وہ ان میں ذکر ہے، تو ساریہ ابن زنیم ہے۔ اچھا، اس ساریہ ابن زنیم کے واقعے میں یہ ہے، واقعہ ابن عمر نقل کرتے ہیں، قال وجہ عمر جیشا ورأس علیہم رجلا یدعا ساریہ، عمر نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا جو کمانڈر بنایا تھا کس کو؟ ایک شخص تھا، اس کا نام ساریہ تھا۔ فبینما عمر یخطب جعل ینادی، پر عمر جو ہے وہ اسپیچ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا ساریہ الجبل ثلاثا، 3 دفعہ اس نے کہا ساریہ پہاڑی کی طرف بھاگو۔ ثم قدم رسول الجیش، پھر اس جیش کا جو ہے لیٹر لینے والا ایک شخص آ گیا، خط لے کے آیا، پیغام لے کے آیا تھا۔ فسألہ عمر نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہزمنا، ہماری جنگ میں شکست ہو گئی، فبینا نحن کذالک، ہم اسی حالت میں شکست، دشمن نے ہمیں شکست دی تھی کہ ہم نے سمعنا صوتا ینادی، کہ ہم نے ایک آواز سنا، یا ساریہ الجبل، ایک آواز سنی غیب سے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف بھاگو۔ فاسندنا ظہرنا الی الجبل، تو ہم نے اپنا کمر جو ہے، اپنا پشت پہاڑی کی طرف کیا اور اللہ نے دشمنوں کو شکست دی۔ قال قیل لعمر انک کنت تصیح بذلک، لوگوں نے عمر سے کہا آپ ہی تو تھے کہ یہی نعرہ لگا رہے تھے۔ یہ وہ روایت۔ اچھا، وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ
کہ جی ہاں ہاں جی میں وہ ہاں جی ہاں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ کتاب ہے شرح نہج البلاغہ میں، میرے ذہن میں پڑتا ہے شرح نہج البلاغہ میں ہے کہ عمر بن اس الخطاب نے جو ہے انصاب القریشین کا حوالہ دیا تھا. ہو سکتا ہے وہ اصحاب قریش میں بھی ہو، لیکن ہم نے جو ہمارے ذہن میں پڑتا ہے وہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید میں ہے، ابن ابی الحدید کے شرح نہج بھڑکانے والا، البلاغہ میں. جی ہاں بھڑکانے والا. جی ہاں جی ہاں اچھا جی ہاں. وہ اور کتابوں میں بھی میں نے شاید دیکھا ہے، لیکن ابھی ذہن میں یہی پڑتا ہے کہ وہ کچھ لوگ مرے تھے، وہ قتل ہوئے تھے جنگ بدر و احد میں، تو ان کے جو فرزند وغیرہ تھے ان کے سامنے اس طرح ان کو یاد دلاتا تھا عمر کہ آپ کے والد کو تو انہی نے قتل کیا. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ان باتوں کو یاد کرتے ہو، وہ تو ہم نے اسلام کے خاطر کیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے خاطر کیا تھا. تو اس کے متعلق پر شراح نے یہی شرح دیا کہ یہ بھئی وہ ان کو بھڑکانے کے لیے کر رہے تھے. جی جناب اور مزید. اچھا. اور دوسرا یہ میرا سوال ہے کہ حضرت عمر کے متعلق اس نے کہا کہ وہ مطلب نہایت ہی، میں نہیں بول رہا لیکن اس کے الفاظ نقل کر رہا ہوں کہ آپ کا باادب یہ نہیں تھے. بات اب ٹھیک. نہیں. بہرحال آپ کا اس میں گرامی کیا ہے بھائی؟ میرا محمد عثمان فاروقی نام ہے. میں جی فاروقی صاحب ابھی بقیہ سوالات جو اگلے ہفتے کے لیے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں انشاءاللہ بہت ٹھیک طویل ہے. ہو گئی جیسا آپ گفتگو کو آپ سے، بہتر. بہت مہربانی. خدا آپ کو بہت سلام کیجیے. شکریہ، بہت بہت مہربانی. شکریہ، خدا عزت بہت دے. بہت شکریہ. مہربانی. آپ دوسرے لوگ بھی کال کر رہے ہیں، میں ایک اور مزید کال لے لوں ٹھیک پھر؟ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے، جی کوئی جی اعتراض خدا نہیں. حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. میں ایک اور کال لے لوں پھر اس کے بعد آپ سے بات ہوں اگلے ہفتے انشاءاللہ. جی آخری کال ہے بھائی. السلام علیکم. بات کرو بھائی. بھائی السلام بات کریں. علیکم جناب. علیکم السلام. بھائی صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہم انڈیا سے، اورنگ آباد سے. اورنگ آباد. زندہ آباد. شیعہ ہیں یا غیر شیعہ؟ خیر شیعہ. غیر شیعہ. اوکے جناب. حکم کیا ہے؟ میرے 2 سوال تھے. جی جی ایک سوال کرو یار. تک گئے بھائی، 5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا پروگرام. میرے پشت کمر پہ جی بڑا ہاں. درد ہے، بیٹھے بیٹھے درد شروع ہو گیا نا 5 گھنٹے. اب ایک سوال کرو پھر اگلا سوال جو ہے اگلے ہفتے، ٹھیک ہے نا؟ ایک سوال. ہمارے اہل تشی دوست ہے اور تبلیغی ہے، تو یہ جو گروپ بنتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ اہل حدیث کی بک میں ہے کہ وہابیوں کی بک میں ہے کہ شہزادی کا درجہ لا تھا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ. درجہ کیا تھا؟ گھر جلا تھا، تو ہاں اہل چلا. حدیث کی بک میں ہے کیا؟ ابھی اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ اگلے راتوں میں، ٹھیک ہے نا؟ تفصیل آئے گی. جی. اوکے. اور ایک سوال تھا خالی. جی ایک سوال جی لاسٹ. اوکے. جی یہ جو نماز جو پڑھتے ہیں الگ الگ، تو اس کے جو آپ ایک اکٹھا پڑھ سکتے کہ ظہر ایسا ملا کے؟ جی بالکل ملا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. خدا حافظ. میں دکھاتا ہوں. اوکے جناب. آپ مزید کال نہیں لیں گے؟ کال نہ کریں بھائی. آپریٹر بھائی بھی آپ آج جو ہے نا کافی پیا آپ نے، مجھے پتہ ہے. کال پہ کال ملاتے جا رہے ہیں. آپریٹر ہمارے بہت آج جو ہیں وہ ایکسائٹڈ ہے، اتنے کال کر ملا رہے ہیں. ایک کال نہ ملا، ختم بات. اچھا نماز پڑھنا. اوکے عزیزو. کتاب کون سی ہے بھائی؟ یہ شیعوں کی بہت بڑی کتاب ہے، صحیح مسلم. روافظ کی کتاب ہے. روافظ کی کتاب نہیں. یہ کن کی کتاب ہے؟ یہ طالبان کی کتاب، داعش کی کتاب، جماعت مخالفین کی کتاب، غیر شیعوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ شیعوں کی کوئی کتاب نہیں ہے. مسلم چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں، دار الفکر میں 2010 میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ صفحہ کون سی عزیزو؟ صفحہ ہے 324. اچھا یہاں پر صفحہ نمبر 324 یہ باب ہے، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر. غیر سفر میں، حضر بولتے ہیں جب سفر نہیں کرا انسان، اپنے گھر میں ہوتا ہے، اپنے شہر میں ہوتا ہے، اپنے گاؤں میں ہوتا ہے، اپنے قصبے میں ہوتا ہے. سفر حضر کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا؟ حضر میں بغیر سفر میں انسان 2 نمازوں کے درمیان جمع کر دے. پہلی حدیث سعید ابن جبیر روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی. کون سی نماز؟ الظہر والعصر جمیعا، ظہر اور عصر کو ایک کٹا پڑھا ہے. والمغرب والعشاء جمیعا، اور مغرب عشاء کو جمیعا ایک ساتھ پڑھا ہے. فی غیر خوف ولا سفر. خوف بولتے ہیں جنگ کو، نہ جنگ کی حالت تھی، نہ کوئی غزوہ تھا، جہاد تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سفر بھی نہیں تھا، اپنے شہر مدینے میں ایک ساتھ پڑھی ہوں. اچھا، دوسری حدیث اب ابن عباس سے روایت، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظہر والعصر جمیعا بالمدینہ. ظہر و عصر کو انہوں نے اکٹھے ایک ساتھ مدینے میں پڑھی ہے. جنگ کی حالت بھی نہیں تھی، سفر بھی، لا سفر بھی نہیں تھا. میں نے سعید سے پوچھا کیوں یہ کام کیا؟ سعید ابن جبیر ابن عباس کے شاگرد، ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کیا، ظہر عصر اکٹھے، مغرب عشاء اکٹھے؟ اس نے کہا سألت ابن عباس کما سألتنی. اس نے فرمایا کہ میں نے بھی اپنے عباس، اپنے استاد ابن عبداللہ ابن عباس سے پوچھا یہ اکٹھے کیوں پڑھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فقال اراد ان لا يحرج احدا من امته. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے اس نیت کے ساتھ پڑھی کہ پوری امت قیامت تک جتنے امتی آئیں گے ان کے لیے کبھی کوئی یہ ظہر عصر پڑھنا، مغرب عشاء پڑھنا ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، مشکل نہ ہو ان کے لیے پڑھنا، ان کی آسانی کے لیے، کہ امت کے لیے یہ پڑھنا. مثلا آپ انسان ظہر عصر اکٹھے پڑھے، اس میں ایک دفعہ وضو بناتا ہے، پڑھ لیتا ہے بھائی مصلی پہ، ٹھیک ہے نا، یہ زیادہ آسان ہے تاکہ دو مختلف اوقات پہ پڑھے. امت کے لیے آسان بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صفحہ نمبر 325، حدیث نمبر 1518. پھر ابن عباس سے روایت، جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بین الظہر والعصر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکٹھے پڑھی ہے ظہر عصر کو اور مغرب و عشاء کو مدینے میں، فی غیر خوف ولا مطر. نہ خوف کی حالت ہے، نہ جنگ کی حالت ہے، اور نہ کوئی بارش ہو رہی ہے، کوئی بادل، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی مدینے میں، ٹھیک ہے نا، بالمدینہ، سفر بھی نہیں ہے. ابن عباس نے فرمایا کہ لا یحرج امتہ، انہوں نے یہ کہا کہ امت کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس طرح روایت بہت ہے. اچھی بات ہے عزیزو، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت خداوند متعال عزت دے.